میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا، وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے پھول بہت پسند ہیں، ڈالنے آؤ گے نا میری قبر پہ؟ روٹھیں گے تم سے اس طرح، پھر فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھ سکو گے۔ ایک دن کہو گے اسے کیا ہوا، کل ہی تو بات ہوئی تھی میری۔ بس یہاں تک جانے کے لیے ہم کون کون سی اذیت سے گزریں گے۔ کوئی نہیں تھا دل میں تمہارے سوا، پھر بھی توڑ کر دیکھا تم نے۔ اس نے یہ نہیں کہا بچھڑنا ہے مجھ سے، بس دھیرے دھیرے باتیں کم کر دی۔ ہم دلوں اور گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، قسمت ہمیں جہاں لے جائے چل پڑتے ہیں۔ اور مختصر یہ کہ نبھانے والے بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ٹھکرانے والے بھی۔ جیسا خوبصورت تمہارا دل ہے، ویسا ہی خوبصورت تمہارا نصیب ہو۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جو انسان مسکراتا ہے ہر بات پر، سینے سے لگا کر دیکھو تو رو پڑے گا۔ تیرے سوا کسی کو دو پل نہ دوں، دل تو بہت دور کی بات ہے۔ اب تیری شکایت کس سے کروں یار، ہر شخص کو کہا تھا تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ میں ان کے لیے تکلیف بن گئی تھی جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ کسی بے قدرے انسان پہ انویسٹمنٹ کیا ہوا اعتبار جب ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہماری ذات اس قدر چکنا چور ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی ذرے سمیٹتے ہمیں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ زندگی نے جو سب سے اہم بات سکھائی وہ یہ کہ جتنے میسر رہو گے اتنے بے مول ہوتے جاؤ گے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ ملتے ہیں شب و روز سبھی لوگ شناسا، ایک تم سے ملاقات کا ارمان بہت ہے۔ میں ایک بلند حوصلے والی ضدی لڑکی، جب تیری یاد سے لڑتی ہوں تو رو پڑتی ہوں۔ خلوص عشق کبھی رائے گاں نہیں جاتا، میں کیسے مان لوں تجھے میرا خیال نہیں آتا۔ زندگی اتنی دکھی کبھی نہیں کہ مر جانے کو جی چاہے، بس کچھ لمحے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ عورت وہ پتھر ہے جسے دنیا کی کوئی نفرت نہیں توڑ سکتی، عورت کو جب بھی توڑا محبت نے توڑا۔ غیرت مند مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھی عورت کی نہیں بلکہ چار دیواری کے باہر کھڑی عورت کی بھی عزت کرتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریفیں سننے کی عادت پڑ جائے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ عورت کو ناپسند مرد کی محبت بھی ہوس لگتی ہے اور اپنے پسند کے مرد کی محبت بھی ہوس لگتی ہے۔ جس مرد کی نظر میں محبت فقط لباس اتارنے کا نام ہے، اس کے لیے محبوبہ اور طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے، ورنہ تو جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ ایک ایسی ضرورت کا نام ہے جس سے جسم کی آگ بجھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ عورت کبھی چھوٹی محبت نہیں کرتی کیونکہ اسے کبھی جسم کی ہوس ہی نہیں ہوتی۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔
شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والے انسان ہمیشہ خوش رہتے ہیں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ اچھے دل والا انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ سب سے اچھی زندگی وہ گزارتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ جب ہم اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے خیال ہمیں اللہ کا ہی آتا ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہشوں کے عین مطابق چیزیں صرف اور صرف بازار میں ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو ان کے عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجئے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ آزمائشیں صرف عشق میں ہی نہیں آتی، عام زندگی میں بھی انسانوں کے لیے کئی آزمائشیں آتی ہیں۔ عام انسانوں کے لیے زندگی میں چند ہی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہاس کے لیے سارا راستہ کنکروں اور کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سپرد حق میرا ایک ایک خط نہ کریں، وہ بدگمانیوں میں فیصلے غلط نہ کرے۔ سلجھ بھی سکتا ہے جھگڑا، اس سے کہو کوئی ابھی جدائی کے کسی کاغذ پر دستخط نہ کرے۔ دو چیزیں کبھی نہیں بدلتی، ایک مرد کی فطرت اور دوسری ایک ماں کی ذمہ داری۔ ہم اس شخص کی محبت کے مرہون ہیں جس نے ہمیں ایسے وقت میں اپنے اندر کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل بنایا جبکہ ہم مائل بافنا تھے۔ یہ غم نہیں کہ غم سہا نہیں جاتا، ستم یہ کہ کسی سے کہا نہیں جاتا۔ واپسی تم پر فرض تھوڑی ہے، یہ محبت ہے قرض تھوڑی ہے۔ یا رب میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ بلند کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پہ کیچڑ نہ اچھالے۔ ہر وہ دل جو تکلیف سہتا ہے وہ ضرور اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تربیت ایسی ہے کہ مجھے لڑنا اور بحث کرنا نہیں آتا، اسی وجہ میں اکثر ایسے موقع پر خاموشی کو ترجیح دے کر سائیڈ پر ہو جاتا ہوں۔ یہ بات مجھے بہت سے مسائل سے بچا لیتی ہے۔ میری انسانی رشتوں پر کی گئی انویسٹمنٹ ہمیشہ ضائع گئی۔ اب ہر رشتہ مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ ہم دل کے نواب لوگ ہیں صاحب، نہ محبت بدلتے ہیں نہ یار۔ ہم تو صرف کردار دیکھتے ہیں صاحب، حسن تو ہم نے سر عام بکتے دیکھا ہے۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کیسے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔
اپنے تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن وقت بتاتا ہے کون کس کا اپنا ہے۔ محبت کی دنیا میں محبوب جب لا حاصل ہو، انسان مر تو جاتا ہے مگر موت نہیں آتی۔ دنیا رنج و راحت کا غلط انداز کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کس پر کیا گزرتی ہے۔ فرش والوں کے ٹھکرائے ہوئے اکثر عرش والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ کچھ لوگ ریاضی کے سوالوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو حل کرنے میں کافی وقت اور دماغ صرف ہوتا ہے، اور آخر میں نتیجہ ہمیشہ کی طرح صفر ہی ہوتا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ پسندیدہ شخص کے تلخ جملے انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہو تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ ہر واقعہ آپ کی زندگی میں خاص طور پر مشکل اسباق نے آپ کو کل کی نسبت زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں آتی ہیں۔ ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ زندگی کو بس اتنا جانا ہے، دکھوں میں اکیلے ہیں، خوشیوں میں زمانہ ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ بہترین انسان اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے، ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ سادہ رہیں، خاص رہیں اور خالص رہیں، یہ دنیا کافی ہے اپنے رنگ دکھانے کے لیے۔ راز سکون کیا ہے؟ لوگوں کے دکھ بانٹو، جو چہرے بے رنگ دیکھو اسے رنگوں سے بھر ڈالو۔
دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ کسی درخت کے کاٹنے کا قصہ نہ ہوتا، کلاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، دشمن کبھی کامیاب نہ ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہ ہوتا۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ صبر رکھ اے بندے، اچھا وقت چلا گیا تو برا وقت بھی ضرور چلا جائے گا۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ پھول بن کر مسکرانا بھی زندگی ہے، مسکرا کر غم بلانا بھی زندگی ہے۔ مل کر لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوا، ملے بغیر دوستی نبھانا بھی زندگی ہے۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں، جن کو پھول پسند ہیں وہ توڑ کر واپس رکھ لیتے ہیں، لیکن جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ باتیں سب لوگ اچھی کر لیتے ہیں، باتیں اچھی تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ عملی کام کریں۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ سلامتی سے گزر جانے کے لیے بعض مواقع پر خاموشی لازم ہوتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ جن کو اپنے بے مول سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو غیر انمول سمجھ کے تھام لیتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر باری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، ہوا میرے دل کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں، پھر ہمارے حصے میں آئے گا سمجھوتا کوئی۔ آج پھر کوئی کہہ رہا تھا سمجھدار ہو تم۔ وہی منزلیں، وہی راستے، وہی قربتیں، وہی فاصلے، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ حسن کا کیا کام سچی محبت میں، رنگ سانولا بھی ہو تو قاتل لگتا ہے۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے، اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظروں کو اپنی عورت پر پڑنے دیتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ زندہ تو ہیں مگر ان میں احساس اور وفاداری مر چکی ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے، نہ کتابیں بول پاتی ہیں۔ میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زباں نکلے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔
ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ حسرتیں کم ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو پھر چاند نہیں لگتا۔ کسی کو چھوڑتے وقت مخلصی کا ثبوت نہیں مانگا جاتا، بس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بے وفاؤں سے ہار کر وفاداروں سے بدلے لیتے پھرتے ہیں لوگ۔ انسان کی خوبصورتی کا تعلق اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ ہر وہ شخص خوبصورت ہے جو ایک خوبصورت اور با اخلاق دل کا مالک ہے۔ لوگ دل سے اور وقت ہاتھوں سے نکلتا ہی جا رہا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، بیزار ہو تو حامیاں۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ بلند ترین منزلوں کا حصہ آزمائش کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کو لوگ پھولوں کی طرح رکھ کر پھر کانٹوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ ہر شخص ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ بدگمانیوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکی بن گئے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ میرے خدا نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ مجھے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ انسان اگر صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ مٹی کے برتن اور رشتوں کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ جنہیں مانتا ہی نہیں دل، وہی لوگ میرے ہم سفر ہیں۔ وہ جو ہر طرح سے راز تھے مجھ کو، وہی لوگ بچھڑ گئے مجھ سے۔ نمائش کی دنیا میں چھپے رہنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اتنے قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل نادان، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کا برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جن کا حوصلہ اللہ ہو وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کیجیے، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا پڑے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ زندگی میں لوگوں سے بس اتنا ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا ہاس کرتے گئے ان کی نظروں میں اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جن کو تھام رکھا ہو اللہ نے، وہ لوگوں کے گرانے سے نہیں گرا کرتے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے
تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ سب دھوکا ہے، کچھ نظر کا، کچھ جذبات کا۔ خوبصورتی قیامت تو ہو سکتی ہے، پر تا قیامت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ سنو، اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور پھر معجزے بھی تو صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ پاک تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا کہ دھوکا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ قبر کی مٹی کو دیکھا تو معلوم پڑا میں ہوں ایک خواب، اور یہ پڑی ہے تعبیر میری۔ برے ہی ٹھیک ہے ہم، اچھے بن گئے تو کون کرے گا باتیں ہماری۔ الہی آبرو رکھنا بڑا خطرناک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، انداز دوستانہ ہے۔ سب سے خطرناک اور دردناک آنسو وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے نکلنے کی بجائے سیدھا دل پہ جا گرتا ہے۔ مجھے عطا نہیں کیا تیری مرضی مگر، خدایا روز جزا میں وہی شخص لوں گی۔ عزت نفس جس سے زخمی ہو، دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے۔ حقیقی حسن یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ ایک دیندار عورت فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اتنا بہتر بھی مت ڈھونڈیں کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ وقت کسی کا ادار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں، ہمارے حالات اور ہمارے دنوں پر تیری مہربانی ہو۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، الفاظ، توقعات۔ ضروری تو نہیں کہ ہم سدا ایسے ہی رہیں، وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی سکتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے، جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھوکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں،
جن کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کی کشش کا راز وہ زبان کے بجائے روح سے گفتگو کرتے ہیں۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، پر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ بہت خاص اور بہت معصوم محبت ہے تم سے، رات کی آخری سوچ اور صبح کا پہلا خیال ہو تم۔ ایک تمہارے ملنے کے بعد ہم سب کو کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تم وہ واحد شخص ہو جس کی وجہ سے ہر چند منٹ بعد میں اپنا فون چیک کرتا ہوں۔ کچھ چہرے ہمیشہ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور تمہارا ان میں سے ایک ہے۔ تم میرے لیے ہمیشہ خاص رہو گے، چاہے ہماری بات ہو یا نہ ہو۔ تم پر ختم ہے سب حدیں محبت کی، تم سے تم پر ختم ہو جاتی ہے دنیا میری۔ اپنے آپ سے مجھے کبھی دور نہ کرنا، میرے پاس خوش رہنے کی وجہ صرف تم ہو۔ پتہ ہے آپ سے بات کرنے کے بعد ایسا سکون ملتا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشی مل گئی ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کوئی مجھے تمہارے بدلے سارا جہاں بھی دے گا تو میں اس کو ٹھکرا کر تمہیں مانگوں گا۔ میری نظر سے کبھی خود کو دیکھنا، تم خود ہی خود پر فدا ہو جاؤ گی جانا۔ تم بہت خاص ہو میرے لیے، اتنے خاص کہ تمہارے سامنے باقی ساری دنیا مجھے عام سی لگتی ہے۔ تم میرے دل کے پسندیدہ شخص ہو، تمہارے ذکر پر تو میری روح بھی مسکراتی ہے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو اور یہاں کوئی تم سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تم خیالوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو روح میں بسا لیا تمہیں۔ تمہارے سوا کسی کو ایک پل نہ دوں، دل تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں مجھے محبت ہے تم سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ تم سے مل کر یہ احساس ہوا ہے، پسندیدہ شخص کے ساتھ انسان وقت اور درد سب بھول جاتا ہے۔ جسے سوچ کر ہی دل خوش ہو جائے، وہ پیارا سا خیال ہو تم۔ میں اپنی جان کے بدلے بھی نہ دوں وہ ایک شخص جو صرف میرا ہے، میرا۔ ہر ایک چیز حد میں اچھی لگتی ہے، مگر ایک تم ہو کہ بے حد اچھے لگتے ہو۔ مجھے اس دن دنیا کی ساری خوشیاں مل جائیں گی جس دن میرا نکاح تم سے ہو جائے گا، اور تم وہ امانت ہو میری جسے میں نے نکاح کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ جب ایک چہرہ دل میں بس جائے، پھر لاکھ حسین ملے فرق نہیں پڑتا۔